السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک سراج ہند قطب العارفین حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی الانصاری المعروف پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ حضور مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء اور اپنے علاقے کے مشہور مشائخ میں سے تھے۔ آپ عالم، عامل، متقی، پرہیزگار، خوش صحبت اور صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ قدوۃ الابرار حضرت شیخ خواجہ سالار انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی بن حضرت شیخ رفیع الدین بن حضرت شیخ عبدالستار بن حضرت شیخ عبدالکریم بن حضرت شیخ خواجہ سالار انصاری بن حضرت شیخ فرید الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ رفیع الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے چچا محترم حضرت ملا عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور بعد میں پھر چند درسی کتابیں سرین شریف پنجاب جا کر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی توبہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں: میں نے جوانی کے عالم میں عشق مجازی میں مبتلا ہونے کے باعث اپنی ریاست سے باہر سرین شریف میں ملازمت اختیار کری تھی۔ کبھی کبھی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ مادی دنیا میں اتنا مشغول تھا کہ نماز کی پابندی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اعمال صالح کی پیروی اور جن بری باتوں کے ترک کرنے کا حکم ہے ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فرماتے: تم نماز کیوں نہیں پڑھتے اور گناہ سے کیوں باز نہیں آتے؟ تو حضرت شیخ بدیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے کہ میں ایسی نصیحتیں بہت لوگوں سے سن چکا ہوں۔ اس معاملے میں اگر آپ مجھ پر توجہ فرمائیں اور مجھے اس حالت گمراہی سے باہر نکال دیں تو میری ہدایت ہو سکتی ہے، ورنہ نصیحتوں سے کام بنتا نظر نہیں آتا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر توجہ فرمائی اور فرمایا: کل تم اس نیت کے ساتھ میرے پاس آنا۔ اتفاق سے دوسرے دن آپ کا محبوب آپ کا مہمان ہوا اور آپ نے اس کی صحبت کو غنیمت جانا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ جا سکے، اور پھر 2-3 روز کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تم نے وعدہ خلافی کی، خیر اب بھی آ گئے ہو، اچھا ہے اور مبارک ہے۔ جاؤ تازہ وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو، پھر میرے پاس آؤ۔ حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خلوت میں لے گئے اور ذکر قلبی کی تعلیم دی اور توجہ فرمائی۔ چنانچہ حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بے خود ہو گئے اور ہوش و حواس کھو بیٹھے اور خاک پر لوٹنے لگے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں لوگوں نے آپ کو اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا دیا، اور ایک رات دن کے بعد آپ کو ہوش آیا جب آپ نے اپنے دل کو ٹٹولا عشق مجازی سے خالی پایا، بلکہ تمام دنیاوی رشتوں سے خالی پایا۔ اس کے بعد آپ پابندی سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور آپ کی توجہات کی برکتوں سے بے حد ترقی حاصل ہوئی۔ آپ نے برسوں حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عمر گزاری اور روحانی کمالات حاصل ہوئے۔ آپ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت سے سفر بھی کیے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ و خلافت عطا فرمایا اور آپ اپنے وطن سہارنپور شریف واپس تشریف لائے اور سلسلہ نقشبندیہ کو رونق بخشی۔ حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اکبر آباد یعنی آگرہ میں کچھ وقت قیام کیا تھا۔ اس دوران 1 لاکھ لوگوں نے حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی تھی۔ اس کی اطلاع پرچہ نویسیوں نے بادشاہ جہانگیر کو پہنچائی، اور کچھ مخالفوں نے بھی بادشاہ سے ان کی بدگوئی کی اور آپ کی مخالفت ہوئی، تو ان حالات سے گھبرا کر آپ بلا اجازت اپنے شیخ کے اکبر آباد سے سہارنپور شریف آ گئے۔ جب آپ کے واپس آنے کی خبر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو وہ ناراض ہوئے۔ اس پر آپ سرین شریف گئے اور حقیقت حال عرض کی تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے معاف فرمایا۔ حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ خطوط بھی ارسال کیے تھے۔ چنانچہ ایک مکتوب میں آپ اپنے شیخ کو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلامت، اللہ پاک نے آپ کی توجہ کی بدولت مجھے اپنے انوار سے نواز دیا۔ میری آرزو تھی کہ مجھے ایک بار حضور نبی اکرم سرکار دو عالم شہنشاہ کل عالم حضور احمد
مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور میں آپ کے آستانے پر حاضر ہوں اور زیادہ انوار کی دولت حاصل کروں۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے نماز تہجد کے بعد یہ دولت مجھے عطا فرما دی، اور ایسا معلوم ہوا کہ اس مقام کی خدمت کا اہتمام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، اور ان کے وسیلے کے بغیر اس بارگاہ تک پہنچنا دشوار ہے، اور اس مقام سے انوار کا حصول صرف کامل ترین اولیاء اکرام کر سکتے ہیں، جو حضور نبی اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے کمال سے کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مکتوبات بھی حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہیں۔ آپ کی شان ولایت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص بشارت پاتے تھے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بہت عنایتیں فرماتے تھے اور نصیحتیں بھی فرماتے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم شہنشاہ العالم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدیع الدین تو سراج ہند ہے، اور فرمایا کہ مزید اطاعت کرو، عالم غیب سے قطبیت کی بشارت بھی آتی ہے۔ آپ کو اکثر اوقات حکم الہی سے آنے والے واقعات کی خبر واقعے سے پہلے ہی دی جاتی تھی۔ حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں، اور کچھ کرامات صاحب حضرات القدس حضرت شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر بھائی نے بھی رقم کی ہیں۔ ایک مرتبہ جب آپ اکبر آباد میں قیام پذیر تھے، اس زمانے میں بادشاہ کے مصاحبوں میں سے ایک شخص کی آپ سے رشتہ داری تھی۔ اس کو آپ اور آپ کے شیخ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے سخت عداوت تھی۔ آپ قرابت داری کے رشتے کے پیش نظر اس کے گھر پر گئے اور اس سے ملے اور اس کو سمجھایا وہ آپ کے شیخ کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ عداوت کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میری تو برسوں کی مراد پوری ہوئی ہے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ آپ کو اس بات سے بہت بے چینی و ملال ہوا۔ آپ نے غیرت میں آ کر کہا کہ تم بھی دیکھنا کون کس کے لیے کیا کرتا ہے، اور وہاں سے رنجیدہ ہو کر اپنی قیامگاہ پر چلے آئے اور اللہ عز و جل کی طرف لو لگائی۔ وہ شخص اس سے پہلے کہ بدگوئی کا موقع پاتا وہ 2-3 دن کے اندر ہی مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس رشتہ دار نے ارادہ کیا تھا کہ بادشاہ کے پاس جا کر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زہر اگلے گا۔ اسی دم اس کے پیٹ میں سخت درد اٹھا اور اس کو برائی کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور تھوڑی دیر میں ہی اسی درد سے وہ مر گیا۔ حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا سلسلہ آپ کے وصال کے بعد سے آج تک بھی جاری ہے۔ کوئی حاجت مند، پریشان حال، بھوکا پیاسا شخص آپ کے مزار مبارک پر حاضری دینے آتا ہے تو اللہ عز و جل کی عطا سے آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جناب محمد محمود صاحب بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت شیخ بدیع الدین پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر کل شریف کی محفل تھی، اور اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام تھا، جس میں لنگر شریف کی ذمہ داری محمود صاحب کی تھی، اور کھانا بھی ان کو بنانا تھا۔ ان کی طبیعت بھی علیل تھی اور ان کو کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اندر مزار مبارک میں جا کر دعا کری، اور اس کے بعد باہر آ کر ایک بھگونے میں کھانے کا سارا سامان، چاول، مسالے سب ایسے ہی ڈال کر آگ لگا دی۔ آدھا ایک گھنٹے کے بعد جب اس بھگونے کا ڈھکن ہٹایا تو کھانا تیار تھا۔ جب لنگر شریف کھلایا گیا تو ہر آدمی اس کھانے کی تعریف کر کر گیا۔ جناب سلطان صاحب مرحوم کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ ایک شخص رات کے وقت بنی میں سے آ رہے تھے۔ حضرت بدیع الدین پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے ساتھی سے کہا، بہت سردی ہو رہی ہے، یہاں تو کوئی آس پاس چائے کی دکان بھی نہیں جو چائے پی لیں۔ ہم دونوں سردی لگنے کی وجہ سے حضرت پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے سامنے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بزرگ ہاتھ میں چائے کی کیتلی لے کر تشریف لائے۔ ان کے پیر پیچھے مڑے ہوئے تھے اور ہمیں چائے دے کر چلے گئے۔ ہم نے چاروں طرف دیکھا لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آئے، وہ فوراً غائب ہو گئے۔ حضرت شیخ بدیع الدین پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 8 شعبان المعظم 1042 ہجری مطابق 8 فروری 1633 عیسوی بروز جمعہ ہوا۔ آپ کا مزار مبارک سہارنپور شریف، اتر پردیش، ہندوستان میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ عز و جل پنجتن پاک حضرت شیخ بدیع الدین نقشبندی پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل سراج ہند حضرت شیخ بدیع الدین پیر اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔